الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حیض کے احکام اور اس کے کچھ ضروری مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ حیض خواتین کے لیے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے۔ بیں طور کی جنین کی پرورش رحم مادر میں اسی خون سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ایام حمل کے اندر اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور وضع حمل کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جاری رہنا اور اس حیض کے خون کا آنا یہ عورتوں کے لیے صحت و تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حائضہ عورتوں کے ساتھ پچھلی قومیں بہت افراط و تفریط کا معاملہ کرتی تھی، چنانچہ یہودی ایام حیض کے اندر عورتوں سے بالکل بائیکاٹ کیا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ پیتے تھے، نہ ان کے ساتھ رہتے اور سہتے تھے، اور اس کے برخلاف عیسائی جماع تک کو بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے ان دونوں طریقوں کے برخلاف ایک معتدل راہ کی رہنمائی کی، وہ یہ کہ حالت حیض کے اندر عورتوں کے ساتھ کھانے پینے اور رہنے سہنے میں کسی طرح کا امتیاز نہ رکھا جائے، بجائے اس کے کہ ناپاکی کی جگہ سے احتراز کیا جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 222 رکوع نمبر 11 یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے احکام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، قُلْ هُوَ أَذًى، حیض ایک گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں حالت حیض کے اندر تم عورتوں سے علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت مت کیا کرو یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور پاک صاف رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ حیض ایک گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ حالت حیض کے اندر عورتوں سے قربت مت کرو، عورتوں سے جماع مت کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہود و نصارہ کے اس معاملے کی تردید فرمائی اور مذہب اسلام کے اس معتدل راہ کی تائید فرمائی۔ اسی آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت فرمائی
چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا زمانے حیض کے اندر، حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع کے علاوہ ہر کام کرو، اس کے ساتھ کھاؤ بھی، اس کے ساتھ اٹھو بھی، اس کے ساتھ بیٹھو بھی، رہو سہو بھی، بستر کو علیحدہ مت کرو الا النکاح۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کام کر سکتے ہو سوائے جماع کے، سوائے مجامعت کے، سوائے صحبت کے، عورتوں کے ساتھ ہر کام کرو، یہ کام مت کرو۔ محترم ناظرین، حائضہ عورتوں کے لیے نماز، روزہ اور تلاوت کی ممانعت عبادات کی تعظیم کی بنا پر ہے کہ خون کے جاری رہتے ہوئے ان چیزوں کو کرنا مناسب نہیں۔ بخاری مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک صحابی عورت حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن سوال فرمایا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن ام المؤمنین سے پوچھا، کیا بات ہے کہ ناپاکی کے ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں؟ یہ سوال حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو کر فرمانے لگی، کیا تو حروری ہو گئی؟ یعنی خارجیوں کی ایک جماعت کی طرف اشارہ تھا جنہوں نے دین کے اندر تشدد برتی، تشدد اختیار کی۔ تو حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، میں حروری نہیں ہوئی، میرا صرف سوال کرنا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، بات یہ ہے کہ ہمیں ان ایام کے اندر، ہمیں اس حالات کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی قضا کا حکم فرماتے، نماز کی قضا کا حکم نہیں فرماتے۔ بات یہی ہے، مطلب یہ تھا کہ دین کے معاملے کے اندر، دین کے ہر حکم کے اندر چو چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔ نماز کی قضا کیوں نہیں، روزے کی قضا کیوں ہے؟ دین کا جو حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے بغیر چو چرا کے۔ بعض عبادات کی شوقین خواتین پر یقیناً ایسے حالات پر بڑا بوجھ گزرتا ہوگا، بڑا گراں گزرتا ہوگا۔ بعض ازواج مطہرات کے ساتھ بھی یہ صورت پیش آئی تو رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حج کے لیے جانے لگی تو جب میرا قافلہ مقام صرف کو پہنچا تو میں حائضہ ہو گئی، میرا منتھلی شروع ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کے میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی۔ اور بخاری مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ یہ صرف انہی کو تسلی نہیں دی بلکہ تمام امت کے خواتین کو اس روایت کے اندر اللہ کے حبیب نے تسلی دی ہے، تسلی کے سامان کو اللہ کے حبیب نے فراہم کیا ہے۔ آپ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے حیض، اللہ نے ہر آدم کی بیٹیوں پر مقرر کی ہے، یہ تمہارے اوپر ہی مقرر نہیں کی۔ ہر آدم کی بیٹیوں پر ایسی حالات آتے ہیں ہر ماہ، اللہ نے ہر آدم کی بیٹیوں پر مقرر کی۔ آگے اللہ کے حبیب نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فقضی ما یقضی الحاج، تم وہ کام کرتے رہو جو حجاج کرام کرتے ہیں۔
حج کرنے کے لیے آئے ہو، حج کے تمام افعال و ارکان کو اسی حالت میں ادا کرتے رہو، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تغتسلی، سوائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کی طواف مت کرنا جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم پاکی کا غسل نہ کر لو تب تک تم بیت اللہ شریف کا طواف مت کرنا۔ اس کے علاوہ تمام افعال و ارکان کو ادا کرتے رہنا جو حجاج کرام کرتے ہیں۔ اما عائشہ کو آپ نے تسلی دی۔ اس حدیث کے اندر ہر ان تمام خواتین اسلام کے لیے تسلی کا سامان اللہ کے حبیب نے فراہم کیا ہے کہ اللہ کے ان تخلیق کردہ نظام پر راضی ہو کر اپنے اندر تعمیل حکم کا جذبہ پیدا کریں، غمزدہ نہ ہو۔ ایسی حالات ہر عورتوں پر آتی ہے۔ محترم ناظرین، حیض کی تعریف کیا ہے؟ حیض بالغہ عورت کو رحم مادر سے بچہ دانی سے ہر ماہ عادتاً 9 سال کے بعد سے لے کر 55 سال تک جو خون آئے اسے حیض کہتے ہیں، اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت کتنے دن ہے؟ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے۔ ہر ماہ کسی عورت کو 3 دن 3 رات خون آئے یہ حیض کا خون ہے، اس سے کم آئے تو حیض کا خون نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن اور 10 رات ہے۔ 10 دن 10 رات جو خون آئے جو حیض ہے، اس سے زائد اگر آئے تو مستحاضہ ہے، وہ مستحاضہ ہے۔ اور حیض کے خون کا رنگ کس طرح کا ہوگا؟ 6 طرح کا رنگ ہے جو حیض کے خون کا رنگ ہے۔ پہلا سرخ، دوسرا سیاہ، تیسرا زرد پیلا، چوتھا سبز، پانچواں گدلا، چھٹا یہ مٹیالہ۔ حیض کے ایام کے اندر 10 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر اگر اس طرح کا خون آئے، سیاہ، سرخ، زرد، پیلا، گدلا اور مٹیالہ، یہ حیض کا خون ہے، سوائے سفیدی کے، خالص سفیدی کے۔ اگر حیض کے ایام میں خالص سفیدی آئے وہ حیض کا خون نہیں، اس کے علاوہ سیاہ آئے یا زرد آئے، پیلا آئے یا گدلا آئے یا مٹیالہ آئے، یہ حیض کا خون ہے۔ اب حیض کی حالت میں عبادات کا کیا حکم ہے؟ نماز کا یہ حکم ہے کہ اگر حیض کی حالت میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز معاف، 10 دن تک اگر خون آئے تو 10 دن معاف، اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو اس کا الگ مسئلہ ہے کہ اگر عادت ہر ماہ 5 دن خون آنے کا ہے کسی عورت کا، اگر 5 دن سے کم کسی مہینے میں آئے، دوسرے مہینے میں 4 دن میں خون بند ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ احتیاطاً غسل کر کے وہ نماز پڑھے، اور تو نماز کا یہ حکم ہے کہ نماز معاف۔ البتہ روزوں کا یہ حکم ہے کہ اگر حیض کی حالت میں روزہ کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے کا روزہ نہ رکھے جب تک حیض آتا ہو، حیض کا خون جب تک بند نہ ہو جائے تب تک روزہ نہ رکھے۔ البتہ جتنے دن حیض کا خون آیا ہے، جتنا دن روزہ چھوٹا ہے، اس کی قضا بعد اور مہینوں میں کر لے، یہ روزوں کا حکم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیض کا خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے، 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 دن سے کم میں 7 دن میں حیض کا خون بند ہو جائے، یا 6 دن میں بند ہو جائے، 4 دن میں بند ہو جائے، 8 دن میں بند ہو جائے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بند ہو جائے اس وقت سے لے کر غسل کرنے کے وقت تک اگر اتنا وقت ملے
کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ پہلی تکبیر امام صاحب کہتے ہیں، اگر اتنا وقت ملے تو فوراً غسل کر لے۔ اب اس نماز کی قضا اس پر لازم۔ اگر اتنا وقت نہ ملے کہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کے بقدر ان کو وقت نہ ملے، وقت تنگ ہو، تو اب آئندہ جو نماز کا وقت آ رہا ہے اس وقت کی نماز سے پہلے وہ غسل کر کے نماز ادا کرے، اب وہ نماز فرض ہوگی۔ ان کو دیکھا گیا کہ وہ سمجھتی ہے کہ 10 دن سے پہلے خون بند نہیں ہو سکتا، حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ حیض کا کم سے کم اقل ہے، حیض کی کم سے کم مدت جو ہے 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، 5ویں دن میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ اب جب بند ہو فوراً وہ غسل کر کے نماز کا وقت، اگر اس کو اتنا وقت ملے کہ وہ نماز پڑھ سکے، تکبیر تحریمہ کے بقدر وقت مل سکے، اب وہ غسل کر کے اب وہ نماز پڑھے۔ اتنا وقت نہ ملے تو اب دوسرے وقت سے اس پر نماز فرض ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ محترم ناظرین، جو حائضہ عورت ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی حیض کی حالت میں، اور نہ اسی طرح قرآن کو چھو سکتی ہے بغیر غلاف کے، قرآن نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح قرآن کے علاوہ ہر دینی کتاب کا مطالعہ وہ کر سکتی ہے، جو دینی کتابیں ہو اس کے اندر اگر قرآن کے الفاظ نہ آئے تو مطالعہ کر سکتی ہے، اگر قرآن کے الفاظ آئے تو اسے چھو نہیں سکتی اور زبان سے اسے پڑھ نہیں سکتی قرآن کے الفاظ کو۔ اسی طرح ہر دعائیں وہ پڑھ سکتی ہیں، ہر مسنون دعائیں حیض کی حالت میں، خواہ وہ دعا کے الفاظ قرآن سے وارد ہو یا حدیث طیبہ سے وارد ہو، ہر طرح کی دعائیں وہ پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ اسی طرح حیض کا جو تعلق ہے یہ بدنی عبادت سے بھی ہے۔ اگر حیض کی حالت میں کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، سال گزر گیا، اب حیض کی حالت میں ہے وہ عورت، وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے، زکوٰۃ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا اسی طرح کوئی عورت جس پر قربانی واجب ہے، اب انہوں نے قربانی کے لیے جانور خرید لی، ایام حیض، قربانی کے ایام کے اندر وہ ان کا منتھلی شروع ہو گیا، حیض کا خون شروع ہو گیا، تو اب قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ قربانی اس کی ادا ہو جائے گی، اس کی طرف سے قربانی کر لے تو قربانی کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور حیض کی حالت میں بیویوں سے جمع کرنا، صحبت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھے تو بعض فقہا کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایام حیض کے اندر عورتوں سے ناف اور گھٹنے کی درمیانی حصے سے فائدہ اٹھانا منع ہے، اس کے علاوہ مطلقاً سارے بدن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میاں بیوی حیض کی حالت میں سو سکتے ہیں، گھٹنے سے لے کر ناف تک کے درمیانی حصے سے فائدہ اٹھانا ناجائز و ممنوع ہے۔ اسی طرح گھٹنے سے نیچے ناف کے اوپر بقیہ حصوں سے فائدہ اٹھانا درست ہے، ایک جگہ سو سکتے ہیں۔ عورتیں حیض کی حالت میں کھانا پکا سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے، ہر کام کرنے پر وہ کام خراب نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی روٹی پکائے تو حیض کی حالت میں وہ گندے ہیں، حیض گندی چیز ہے، مگر اس کا باطنی گندی چیز ہے، مگر ظاہراً جو کام کرے تو ایسا نہیں کہ اس سے گندگی پھیلے گی۔ عورتیں کھانا پکا سکتی ہے، عورتیں ہر کام کر سکتی ہے حالت حیض میں، اس کے اندر کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔